معاذ ابن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد سے زیادہ محبت کرنے والے صحابی، یمن جا رہے تھے، مدینہ سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی تھی اور دونوں غمگین تھے۔ حضرت معاذ بھی غمگین تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو رہا ہوں، اور آپ بھی غمگین تھے کہ میرا محبوب معاذ ابن جبل جا رہا ہے۔ مورخین نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت معاذ پیغمبر کو نہیں دیکھتے تھے کیونکہ ضبط نہیں تھا، رو جاتے، آنسو بہہ پڑتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو نہیں دیکھتے تھے، اگر دیکھتے تھے تو آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ چلتے گئے، جب مدینہ سے کچھ فاصلے پہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے، مدینہ کو دیکھنے لگے اور مخاطب حضرت معاذ سے ہوئے، اے معاذ، جو میری سنت پہ عمل کرے وہ میرے قریب ہے، اور جو میری سنت پہ عمل نہ کرے وہ مجھ سے دور ہے۔ میں بھی آپ کو یہی پیغام دوں گا کہ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، سنتیں دین کے اندر الحمدللہ بھری پڑی ہیں۔ سنتیں پھولوں کی طرح، بوٹیوں کی طرح، خوشبوؤں کی طرح موقع موقع پہ آپ کو ملتی ہیں۔ ان سنتوں کو دیکھیے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اور اگر سنت پہ عمل پیرا ہو گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ قریب ہو جائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ 100 جھنڈے بھی لگا لیے اور 50 دن کا جلوس نکال دیا اور ساری کراچی کی بجلی آپ نے چراغاں پہ لگا دی، لیکن سنت پہ عمل نہیں ہے، خدا کی قسم ان چیزوں کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں سے سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ نے جلوس تو نکال لیا، آپ نے میلاد تو منا لیا، اس سے کون سی سنت آپ نے سیکھی ہے؟ وہ سنت ہمیں بھی بتا دیجئے۔ عمل کریں گے تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی شرارت موجود ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا کپڑا اوپر کرو، یہ کہتے نیچے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، وہ آدمی جو نماز میں کپڑا نیچے لٹکائے، نہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، نہ اس پہ نظر رحمت کرتا ہے، نہ اس کو پاک ہونے دیتا ہے، یہ کہتے ہیں کپڑا نیچے کرو۔ عمر بن الخطاب شہید ہو رہے ہیں اور سینے سے خون بہہ رہا ہے، اور صہیب رومی آ گئے، کپڑا نیچے لٹک رہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا صہیب کپڑا اوپر کرو، کیا تم پیغمبر کی نصیحت بھول گئے؟ عمر کہتا ہے کپڑا سیدھا کرو، یہ کہتے ہیں نیچے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے پوچھا حضرت ہم درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد۔ یہ کہتا ہے نہیں، درود یہ نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ دلیل پہ بات ہوگی، تشدد کے ہم قائل نہیں ہیں، دلیل پہ بات ہوگی اور انشاءاللہ تعالی دلیل کے جواب بھی دیں گے۔ آپ نے فرمایا نماز میں پڑھو درود، یہ کہتے ہیں نماز سے باہر پڑھو۔ کیوں بھائی؟ آپ نے فرمایا بیٹھ کے پڑھو، جناب کھڑے ہو کے شروع ہو گئے، کیوں؟ آپ نے فرمایا نماز کے آخر میں پڑھو، اذان سے پہلے شروع ہو گئے، کیوں؟ آپ نے فرمایا دعا اللہ سے آہستہ مانگو، یہ چیخ چیخ کے مانگنے لگا، کیوں؟ آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا کچھ آواز تلاوت کی اٹھا لو، خاموش نہ رہو، اور حضرت عمر سے کہا اتنا شور نہ کرو، آواز نیچے کرو، اور یہ پوری رات شور کر رہا ہے، کیوں؟ یہ وہ سارے کیوں ہیں جن پہ سوال بنتا ہے، اور امت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم امت کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں، اور ہم سب کے لیے نیک جذبات رکھتے ہیں، لیکن نیک جذبات کا مطلب کمعقل دوستی نہیں ہے۔